بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منتقلی بخیام۔ دوستو، میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ شام غریباں کے حالات بیان کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ واقعات بیان کرنا تلوار کی دھار پر سفر کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف ظالمین کے ظلم و ستم بیان کرنا ہوتے ہیں، دوسری طرف حفظ و مراتب کا خیال نہ رکھنا بھی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔ اور یہاں زبان کی ذرا سی لغزش انسان کو ابدی جہنم میں جھونک سکتی ہے۔ میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ صرف ایک بار نہیں بلکہ 4 مرتبہ مقتل گاہ میں تشریف لے آئے۔ پہلی مرتبہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے وقت تشریف لائے۔ دوسری مرتبہ اس وقت مقتل گاہ میں تشریف لائے کہ جس وقت خیام فلک کے احتشام وقف جفا ہوئی اور پاک مستورات صلوات اللہ علیہ باہر تشریف لائے۔ تیسری مرتبہ کس وقت تشریف لائے، یہی میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جس وقت پاک خیام وقف جور و جفا ہو چکے، پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کے پاک پردے کے سابقہ دستور کو باقی رکھتے ہوئے سورج غروب ہو گیا تو ہر طرف ایک گہری تاریکی چھا گئی۔ اس وقت معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ اپنے لٹے ہوئی قافلہ کو ساتھ لے کر اس مقام پر تشریف لے آئیں کہ جہاں روز عاشور خیام سے باہر والی خندق کے مرکزی دروازہ کے قریب ہی امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسند لگائی تھی، اور اسی جگہ سے اپنے تمام عوان و انسان کو باری باری سفینہ شہادت پر سفار ہونے کے لیے رخصت فرما رہے تھے۔ تمام درد رسیدہ اور بے سہارا مستورات صلوات اللہ علیہ کے ساتھ آپ اسی جگہ سامنے والے ٹیلے کی اوٹ میں تشریف فرما تھی کہ اس وقت شامیوں کے خیام کی طرف سے ایک فوجی دستہ آتا ہوا نظر آیا۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنی پاک کنیز کو حکم فرمایا کہ تھوڑا سا آگے جا کر ان ظالمین سے پوچھو کہ اب یہ اس طرف کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ہمارا گھر برباد کر کے ان کے ظلم کرنے کی حسرت ابھی پوری نہیں ہوئی؟ اس پاک کنیز نے ٹیلے کی دوسری طرف جا کر آتے ہوئے فوجی دستے کو روک لیا اور دوبارہ ادھر آنے کی وجہ پوچھی۔ اس وقت عمر ابن سعد ملعون نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر کہا، واللہ ہم اس وقت تک کسی ظلم کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، چونکہ اب آپ کا بظاہر کوئی سرپرست نہیں رہا۔ ان بے سہارا مستورات صلوات اللہ علیہ کو اس ویران دشت میں تنہا چھوڑ دینا بھی خلاف عقل محسوس ہوتا ہے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی ظالم رات کی تاریکی میں آ کر آپ پر مزید ظلم ڈھائے۔ چنانچہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے خیام کے قریب ایک کنات لگا کر دیں تاکہ تمام مستورات ہماری حفاظت میں آرام سے رہ سکیں۔ آپ جا کر ہماری طرف سے عرض کریں کہ ہمارے خیام یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہیں، سبھی پاک مستورات صلوات اللہ علیہ وہاں ضرور تشریف لے چلیں۔ جس وقت پاک کنیز نے اس ملعون ازل کا مدعا بیان کیا تو ملکہ عالمین معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، اس ملعون سے جا کر کہہ دیں کہ ہم بے وارث اور بے سہارا ہرگز نہیں ہیں، تم لوگ ہمیں بے سہارا نہ سمجھو، ہم تو میثاق الہی کے پابند ہیں، تمہارے احکامات کے پابند نہیں ہیں۔ البتہ ہمیں ہمارے پاک بھائی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ جس وقت ظالمین تمہیں کوفہ لے جانا چاہیں تو آپ نے انکار نہیں کرنا۔ ان کے حکم کی تعمیل میں ہم کوفہ جانے کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم تمہارے خیام سے اپنے پاک خیام ہمیشہ کچھ دور نصب کرتے رہیں گے اور اپنے علیحدہ خیام اور کنات کی چہار دیواری میں قیام رکھیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر تمہارا کوئی رابطہ ہوگا تو وہ کسی مستور کے ذریعے ہوگا، تم ہمارے خیام کے قریب ہرگز نہیں آؤ گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تم ہمیں مقتل گاہ میں جانے سے نہیں روکو گے۔ ہم پہلے مقتل گاہ میں جائیں گے، اس کے بعد جہاں ہمارے خیام ہوں گے وہاں جائیں گے۔ ظالمین نے تمام شرائط فوراً قبول کر لیں۔ اس وقت امینت الامامت معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب تم اپنے اپنے پیاسے بچوں کو اٹھا لو، ہم پہلے مقتل گاہ میں جانا چاہتے ہیں، اس کے بعد اپنے خیام میں جائیں گے۔
ان ستم رسیدہ پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کی روانگی کے منظر کو ایک پاک کنیز سلام اللہ علیہا نے اس انداز میں بیان کیا کہ رات کی تاریکی کے پردہ میں ہمارا یہ پاک قافلہ مقتل گاہ کی طرف روانہ ہوا اور پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہن کی چاروں طرف ہم تمام کنیزوں نے مل کر ایک گھیرے کی صورت میں پردہ بنایا ہوا تھا۔ پاک مستورات صلوات اللہ علیہن نے اپنے بھوکے پیاسے بچے اٹھا رکھے تھے۔ تمام مستورات آہستہ آہستہ گریہ فرما رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو ملکہ عالمین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے اپنی معصوم صغیرہ بی بی صلوات اللہ علیہا کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کی آگے آگے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے، مگر نحیفی اور کمزوری کی وجہ سے ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ان کا نحیف و نزار پاک جسم لرز رہا تھا۔ ہمارے چاروں طرف تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے عمر ابن سعد ملعون کی فوج کے سپاہی گھوڑے پر سوار چلے آ رہے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جس وقت مقتل گاہ میں پہنچے اور مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش پر پڑی تو بے تاب ہو کر جلدی سے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش کے قریب پہنچے اور لاش عطر پر گر پڑے۔ پھر رو رو کر عرض کرنے لگے کہ بابا جان علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سب مجھے بیمار کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ شہادت جیسا آسان کام اپنے لیے پسند فرمایا اور مشکل ترین اور سخت کھٹن کام مجھ جیسے نحیف و نزار مریض غیرت کے سپرد فرما دیے ہیں۔ میدان جنگ میں حرب و ضرب کا مظاہرہ فرما کر زخمی ہونا اور راہ رضائے حق میں شہید ہو جانا تو نہایت آسان کام ہے، لیکن ایک غیور کے لیے مستورات کو ساتھ لے کر بازاروں اور درباروں میں جانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اور غیرت کا دکھ اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب ہر طرف ظالمین و ملائین ازل کی کینہ توز نگاہوں کا حصار بھی موجود ہو۔ بابا جان ذرا غور سے دیکھیں، میں تو کسی طرف جانے کے قابل بھی نہیں رہ گیا۔ میں یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، بیمار ہوں۔ مستورات اور یتیم بچوں نے میرا دامن پکڑ رکھا ہے جبکہ میں خود چل ہی نہیں سکتا۔ میں کسی کو کیا سہارا دوں گا؟ مجھے تو چلنے کے لیے کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ان دکھی ماؤں اور بہنوں کو کیسے سہارا دوں گا؟ آپ کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ یہ کام کسی نوجوان کے سپرد فرماتے۔ مخدرات عصمت و توحید اور رسالت صلوات اللہ علیہ کو افواج کے درمیان دیکھنا میری قوت برداشت سے کہیں زیادہ دکھ ہے۔ اتنے شدید صدمات سہنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ مصائب کے ملک کی مالک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے جب اپنے بیمار بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی تو انہیں فکر لاحا کوئی کہیں ان کی قوت برداشت ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت آپ جلدی سے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئیں، ان کا پاک سر اپنی آغوش عاطفت میں لے کر انہیں دلاسا دینے لگیں۔ اس کے بعد پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ مل کر اس مقام پر تشریف لائے کہ جہاں چند لاشوں کے درمیان شہنشاہ غربت علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش عطر نے زمین کو زینت بخشی ہوئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کوئی ایک لاش بھی ایسی نہیں تھی کہ جو آسانی سے پہچانی جا سکے۔ یہاں پاک بہنوں نے پاک بھائی کی لاش عطر کو دیکھا، وہ قبلہ رو آرام فرما رہی تھی۔ کچھ دیر تک لاش عطر کو پہچاننے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے بعد ملکہ کونین پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا لاش کے بالکل نزدیک تشریف لائیں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب غم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ہر شے بھول جاتی ہے، حتیٰ کہ رونا بھی بھول جاتا ہے۔ جب پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا بھائی کی لاش پر پہنچی، تھوڑی دیر تک خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ فرمانے لگی کہ انت اخی، انت ابن ابی و ابن والدی، کیا آپ ہی میرے غریب الدیار بھائی ہیں؟ کیا آپ ہی میری پاک صلوات اللہ علیہ ماں کا کل سرمایہ ہے؟ کیا آپ ہی میرے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کا کل خزانہ ہے؟ جس وقت آپ نے حسرت و یاس بھرے لہجے میں یہ سوال کیے تو سر بریدہ لاش عطر سے آواز آئی کہ کیا آپ ہی میری وہی پاک بہن ہے کہ سورج بھی جس کے پردہ کا حیا کیا کرتا تھا؟ کیا آپ میری وہی بہنیں کہ ارض و سماوی ملائکہ جن کا ادب کیا کرتے تھے، جن کے گھر اطہر میں ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر حوریں بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی؟ جس وقت پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے بھائی کی باتیں سنی تو پھر گویا کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو گئی۔ تب آپ پاک بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش عطر پر گر پڑی اور رو رو کر فرمانے لگی کہ پیارے بھائی، وہ ہمارے بخت و اقبال اور خوشحالی کا دور تھا۔
اب تو وہ باتیں قصہ پارینہ نظر آتی ہیں، اب انہیں یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب آپ خود ہماری غربت کا اندازہ لگائیں، ہماری حالت دیکھیں، ہمیں جو سفر درپیش ہے ان کی صحبات و تکالیف کا اندازہ بھی کریں، ہماری مجبوریوں پر بھی نگاہ کریں۔ ہم پردہ دار ہیں، شام دنیا کے رذیل ترین لوگوں کا ملک ہے۔ میرے ساتھ ستم رسیدہ مستورات ہیں، ہمارا سالار قافلہ بیمار ہے، ہر طرف بھائی اور بیٹوں کے قاتل ہیں، بازاروں اور درباروں کی منزلیں ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تطہیر کی ان پاک پردہ داروں صلوات اللہ علیہ کو ساتھ لے کر میں اس ماحول میں کیسے جاؤں گی؟ اس کے بعد پاک ملکہ کونین پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے پاک بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر بوسہ دیا اور رو کر فرمایا کہ یہ پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو اسی طرح گلے پر بوسے دیا کرتے تھے، مگر اب تو وہ جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ بوسہ گائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امت کے ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں ہے۔ میں ہزار جان سے قربان جاؤں آپ کی مظلومیت اور غربت پر۔ تمام مومنین مل کر تہ دل سے دعا کریں کہ ان پاک معظمہ بیبیوں صلوات اللہ علیہ کے مصائب ختم ہو جائیں، ان کے پاک منتقم سرکار حجت ابن الحسن اجل اللہ فرج شریف اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کریں، ان کے ویران گھر دوبارہ آباد ہو جائیں۔ دعا کریں کہ خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک گھر جس طرح پہلے آباد و شاد تھے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی لاکھ گنا زیادہ شان و شوکت سے آباد ہوں۔ ہر پاک ماں اور ہر پاک بہن کے دل سے بیٹوں اور بھائیوں کی شہادت کے صدمات محو ہو جائیں، اور یہ کربلا میں لٹنے والا پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام شہنشاہ وفا سرکار ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاد اور آباد رہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا لسارت الحسین، اللہ جل یا بصارت الحسین، اللہ جل یا سائر البائر اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ